سر سید آکسفورڈ اور الازہر۔ ڈاکٹر عبدال بلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیشی خدمت ہے، سر سید آکسفورڈ اور الازہر۔ پر یہ اداس کیوں بیٹھی؟ دیکھ، ہمارے دیس میں سارے بھدے مٹی کے مادوی بنتے ہیں، جو پیدائشی غلام، غلام ابن غلام، بہت نسلوں سے ہم تاراج ہوئے، مگر کبھی کبھار قسمت غلاموں کی بھی چمک جاتی ہے جب کسی گھر میں وہ بندہ پیدا ہو جس کی ضیاء نسل در نسل ہماری نسلوں کو روشن کرتی جائے۔ ایسے 3 روشن ستارے ہماری قوم میں پیدا ہوئے، تو میں پہلے بارے بتا رہا ہوں۔ اب دوسرا ستارہ اقبال ہے اور تیسرا ستارہ قطبی تارہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ آزاد ملک جیت کے دیا، پاکستان کی سب سے پہلی جڑ علی گڑھ ہے۔ علی گڑھ جن کی پہچان ہے، وہ بندہ 1817 کو دہلی میں پیدا ہوا۔ عربی فارسی اس نے پڑھی، میر منشی کی نوکری کرتا کرتا منصفی کے رینک تک جا پہنچا۔ 1857 کا ہنگامہ اس نے سہا۔ اس کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے ایک رسالہ لکھا، مراد آباد۔ تبادلہ ہو کے آیا تو ادھر ہندوستان میں پہلا انگریزی اسکول قائم کر دیا۔ مذہب کے ٹھیکیدار اس کے خلاف ہو گئے۔ انگریزی یہ تو شیطان کی زبان ہے، جو پڑھے وہ کافر، جو پڑھائے وہ کافر۔ وہ بندہ اپنے مقصد سے نہ ہٹا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، اس لیے انہی کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ انگریزوں کو سمجھنے اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کی زبان جاننا بہت ضروری۔ اس بندے نے 1864 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنا لی، انجمن برٹش انڈین کی بنیاد رکھ دی۔ اپنے 2 بیٹوں کو ولایت میں انگریزی پڑھنے کی خاطر وہ خود بحری جہاز پہ چڑھ کے لندن گیا۔ انگریزی خود بھی سیکھی، واپس آیا تو ہاتھ ملتا ہوا سوچنے لگا، ہم مسلمان کتنا پیچھے رہ گئے۔ اس کے اپنے حلیے جیسے لوگوں نے اس پہ کفر کے فتوے لگا دیے۔ جب اس نے واپس آ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ وہ امیر آدمی نہ تھا، مسکین تھا۔ اس کے پاس نہ زمین تھی نہ کوئی کارخانہ، مگر اس کا تن من آئندہ آنے والی نسلوں کی اجلی سوچ کے لیے جگمگ کرتا تھا۔ دیکھ، پودوں کی طرح نسلوں کی تیار کرنے کی بھی نرسریاں ہوتی ہیں، جو ان میں تیار نہ ہو وہ جنگلی جھاڑ جھنکار ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آنے والی نسلوں کی سوچ کی کانٹ چھانٹ کرنا تھی، یونیورسٹی بنانا تھی۔ بڑے بڑے جاگیردار، نوابزادے، صاحبزادے مسلمان تھے، ہزاروں لاکھوں ایکڑ جاگیروں کے وارث موجود تھے۔ کسی کو یہ توفیق نہ خدا سے ملی۔ اس غریب کے لیے یہ اعزاز لکھا گیا۔ وہ شہر شہر بستی بستی جا کے چندہ اکٹھا کرتا۔ ایک بار لاہور چندہ مانگنے آیا۔ انارکلی کے باہر چوک میں لوگوں کا جھمگٹا لگا۔ چندہ مانگتے بولا، تم زندہ دلانے لاہور، بولا ناچ گانے پر بھی تم لوگ ہزاروں لگا دیتے۔ مجمع سے ایک آواز آئی، ناچتے پیروں کو دیتے۔ 1.5 بالش لمبی سفید داڑھی والے اس بندے نے کہا، لو بھائی، ناچ بھی لیتا میں، مجھے میری یونیورسٹی کے لیے چندہ دے دو۔ لوگوں کے آنسو نکل آئے۔ جانتی پر یہ اس کا نام تو اس کے والد نے اس کا سید رکھا تھا، قدرت نے سر کا خطاب دے کر اسے سر سید بنا دیا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پاکستان کی پہلی اینٹ رکھی۔ اس نے لکھ دیا تھا، ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں جن کے جینے مرنے کے دستور اپنے اپنے۔ اسی شخص کی بنائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اسی یونیورسٹی سے پاکستان کے پہلے پہل کے کئی حکمران پڑھ کے آئے۔ یہ وہی تھے جو کاروان پاکستان کے بڑے بڑے سالار تھے۔ ان میں نواب لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم، دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، وزیر اعظم صدر جنرل ایوب خان ڈکٹیٹر، مولانا قمر علی جوہر خلافت موومنٹ کے رہنما، لندن میں 1931 میں وفات، باچا خان حریت لیڈر KP کے، چودھری فضل الہی صدر کے علاوہ حکیم اجمل خان، سعادت حسن منٹو، مولانا ظفر علی خان، شیخ عبداللہ بھی اسی یونیورسٹی کے پڑھے۔ پاکستان کے حکمرانوں کے علاوہ انڈیا کے صدر ذاکر حسین اسی یونیورسٹی سے پڑھے۔ اسی یونیورسٹی سے انڈیا کے نائب صدر حامد انصاری بھی پڑھ کے گئے۔ علی سردار جعفری، خواجہ احمد عباس بھی اسی یونیورسٹی کے طالب علم رہے۔ بنگلہ دیش کے دوسرے وزیر اعظم منصور علی بھی علیگ تھے۔ کہنے کو دنیا کی اور بہت سی یونیورسٹیوں سے حکمران پڑھ کے گئے، مگر کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے تھوڑے وقت میں 3 ملکوں کے اتنے زیادہ سربراہ نہیں پڑے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی 1076 عیسوی میں قائم ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ادھر محمود غزنوی کے حملے ہو چکے تھے، غوری حکمران بن گئے تھے، علی حجویر لاہور میں اپنا بستہ کھول چکے تھے، کشف المحجوب لکھی جا چکی تھی، یورپ میں صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، مسلمان ملک تاتاری حملہ آوروں کا
نشانہ بن رہے تھے۔ بغداد میں مسلمانوں کے عللے تللے تھے۔ عباسی بادشاہ تھے۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہلاکو خان کو آنے میں ابھی 150 سال باقی تھے۔ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی بنی۔ اندرا گاندھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے علاوہ ٹونی بلیئر اس یونیورسٹی کے گریجویٹ رچرڈ برٹن بھی یہیں پڑھا۔ پھر یونیورسٹی بنی کیمبرج۔ کیمبرج سے پڑھنے والوں میں بڑا نام برٹن رسل کا ہے، جس نے پڑھا تو ادھر چند سال، دنیا کو پڑھایا بہت سال۔ پرنس چارلز بھی کیمبرج کا پڑھا ہوا۔ یورپ کی ان یونیورسٹی نے اصل فرق پیدا کیا جو مشرق اور مغرب میں اب نظر آتا ہے۔ کہنے کو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی قاہرہ مصر میں ہے۔ الازہر یونیورسٹی یہ ادھر فاطمی بادشاہوں کے دنوں میں قائم ہوئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اس میں اضافہ کیا، مگر 2 لاکھ کتابوں کی لائبریری کو جلا دیا۔ مملوک بادشاہ آئے، پھر یہ وہی بادشاہ تھے جنہوں نے تاتاریوں کو اپنا ملک جیتنے نہ دیا۔ صرف انہوں نے تاتاری فوجوں کو شکست دی، انہیں موقع نہ دیا وہ قاہرہ کو فتح کریں اور بغداد کی طرح یہاں کتابوں کو دریا میں ڈالیں یا جلائیں، کیونکہ کتابیں خود ہی پہلے جلا چکے تھے۔ مملوک بادشاہوں کو انہی کے مسلک والے مسلمان عثمانی بادشاہوں نے مارا، الازہر یونیورسٹی کو چلنے دیا۔ اس یونیورسٹی میں ابن خلدون بھی استاد رہے، تاریخ پڑھاتے رہے، دوسری طرف تاریخ بنتی رہی۔ تاریخ کے علاوہ اس یونیورسٹی میں فقہ، صرف اور نحو بھی پڑھایا جاتا تھا۔ جدید مصر میں جمال ناصر نے 1961 میں آ کر الازہر میں تمام جدید علوم شامل کر دیے۔ اس وقت سے ادھر بزنس، اکنامکس، سائنس، انجینئرنگ، زراعت اور میڈیسن بھی پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی یونیورسٹی ابھی بھی الازہر ہی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رہنے کو انڈیا میں رہ گئی، مگر پاکستان کی تخلیق کے لیے جن لوگوں کی جھرمٹ کی ضرورت تھی وہ اسی یونیورسٹی نے پیدا کیا۔ یہ یونیورسٹی اب بھی دنیا کی 10 بڑی یونیورسٹیوں میں آتی ہے، جبکہ دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹی میں ہماری کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دیکھنے جاؤ تو ایک دن میں گاڑی پہ بھی بندہ پوری یونیورسٹی گھوم نہیں سکتا۔ پری، تم کیول دھیر کو جانتی، جنہوں نے میرے ناول دروازہ کھلتا ہے کہ ہندی میں ترجمہ کیا، جسے سنگ میر پبلیکیشنز لاہور پاکستان نے شائع کیا۔ اس ناول کے ضمنی 6 ناولوں کا بھی ہندی ترجمہ لاہور سے چھپا۔ ڈاکٹر کیول دھیر کے پاس لدھیانہ میں بیٹھا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک ٹرک آیا۔ ڈاکٹر کیول دھیر نے اپنے گھر میں ساری زندگی کی جمع کی ہوئی 1000 کتابوں والی لائبریری ساری کی ساری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے وقف کر دی۔ اسی نے یونیورسٹی میں ٹیلی فون کیا تھا کہ میری 4-5 ہزار کتابیں ہیں ذاتی لائبریری میں، جو میں آپ کی یونیورسٹی کو دان کرتا ہوں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے وہی کتابیں اٹھانے کے لیے ٹرک بھیج دیا، ساتھ ان کی لائبریری کے منشی بھی۔ وہ آئے، کیول دھیر کو سلام کیا، کتابوں کی فہرست بنائی اور پھر ساری کتابوں کو ادب سے اٹھا کے اپنے ٹرک میں رکھنے لگے۔ کیول دھیر جب میری کتاب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑانے لگے تو ادب سے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے منشی کو بولے کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسے باقی کتابوں سے الگ، آگے اور اوپر رکھنا۔ مجھے یاد ہے میرے گھر اسلام آباد میں جب وہ تیسری بار ٹھہرے ہوئے تھے اور میں نے انہیں کتاب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تو ایک دم بستر سے پھسل کے فرش پہ آ گئے، گھٹنے ٹیک کے دو زانو ہو کے ہاتھ پھیلا کے کتاب پکڑی اور ادب سے کتاب پہ لکھے لفظ آقا پہ اپنا ماتھا ٹیکا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ کتاب پیش کی، مگر جس عز، محبت اور عقیدت سے کیول دھیر نے یہ کتاب وصول کی، ایسی توفیق میں نے کسی مسلمان میں نہیں دیکھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جہاں بھی ہوں وہ نواز دیے جاتے ہیں۔ دیکھ پری، انڈیا میں سینکڑوں یونیورسٹی ہیں، مگر ایک ہندو دانشور نے اپنی زندگی بھر کی کتابوں کے لیے وہ یونیورسٹی چنی تو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ پری، تمہیں تفصیل سے کیول دھیر کے بارے بتاؤں گا۔ ابھی تو یہ بتا رہا تھا کہ خدا جب بندوں سے راضی ہوتا ان میں اپنا کوئی بندہ بھیج دیتا جو خدا کے بندوں کو رستہ بتاتا۔ صدیوں کی غلامی کے بعد تھکے ٹوٹے غلاموں کی آزادی کا پہلا چراغ یہی ہے جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا دیا جلا، سر سید۔ پری دیکھ، انگریز بڑا چالاک و قرآن تھا۔ اس نے کہنے کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام پہ دکھاوے کی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجا لی، اندر سے سہم گیا کہ یہ تو وہ بیج بویا گیا جو اس کے درخت کو ایک دن کاٹ دے گا۔ انہی دنوں انگریز کے تعاون سے یوپی میں دیوبند مدرسہ قائم ہو گیا۔ دیکھ، جدھر انگریز گاڑی میں ایکسیلیٹر کی تار لگاتا وہیں بریک بھی ساتھ لگاتا۔ یہی نہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے دلوں سے اتارنے کے لیے اس نے ایک اور کام کیا۔ خدا نے جہاں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آخری نبی ہمارے رسول آخر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے
وہیں انگریز نے ایک جھوٹا پیغمبر اتار دیا۔ پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جواب میں بریک لگوائی، پھر قادیان سے جہاد ختم کرنے کا درس دے کر اسلام کی پوری گاڑی کو ہی جیک پہ چڑھا کے بدہیت اینٹوں پہ کھڑا کر کے منجمد کرنے کی سازش کر لی۔ ان سب کے باوجود اللہ کا انعام ہمارے لیے علم کی مشعل سر سید تھے۔ ان کے بعد خدا نے 2 ہیرے اس قوم کو اور دیے، ایک علامہ اقبال، دوسرے قائد اعظم۔ دیکھ، دونوں ہمارے پاکستان کا رستہ بنانے والے۔ ایک نے رستہ دکھایا، خواب ہمارے بزرگوں کی آنکھوں میں سجایا۔ 1930 الہ آباد جلسے کی صدارت کرتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہاں 2 قومیں بستی ہیں، ایک ہندو، دوسرے مسلمان۔ یہ بھی کہا کہ جدھر جدھر مسلمان اکثریت میں ہیں ادھر ان کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ 10 سال میں یہ خیال پختہ یقین کی صورت بن گیا تو شیر بنگال مولوی ظفر الحق نے لاہور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی، جس میں صاف لفظوں میں اقبال نے جو بات کی تھی اس کا مطالبہ کر۔ ہندو اخباروں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ دشمنوں کا دیا نام ہی پختہ ہو گیا، 7 سال بعد پاکستان بن گیا۔ دیکھ پری، اقبال کے 17 سال پہلے کا دیکھا خواب تعبیر بن کے طلوع ہوا تو اقبال کو آنکھیں بند کیے 10 سال ہو چکے تھے۔ پری، اداس کیوں ہوئی؟ ضروری نہیں ہوتا جو خواب دیکھے تعبیر اسی نے دیکھنی ہوتی۔ دیکھ، مجھے لگتا تو بھی میرے بزرگوں کا دیکھا ہوا کچھ سنہرا خواب ہے جو تمہارے روپ میں اب ابھرا ہے نا پری؟ سنہری پری، چل تم ایک سفید حویلی لے کے چلتا ہوں جہاں کچھ ہونے والا ہے۔